ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب روز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عبدالوہاب۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم آج کی اہم عالمی اسلامی خبریں تفصیل سے دیکھیں، نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ امریکا شام میں جنگلات کر سیریائی تیل اور وسائل لوٹ رہا ہے، کینیڈا تجزیہ نگار کا امریکہ پر دو ٹوک تبصرہ۔ ایران، روس اور ترکی سیریا کے استحکام اور خود مختاری کے خواہاں ہے، تینوں ملکوں نے جاری کیا مشترکہ پیغام۔ امریکی اسپیس ایکس طیارہ لینڈنگ کے دوران پھٹا، خلائی سفر ہوا منسوخ۔ ایران نے افغانستانی حکومت کا کیا استقبال، امریکہ چراغ پا۔ فرانس میں بڑھ رہا ہے اسلاموفوبیا، مسلمانوں کے خلاف حملوں میں 53% اضافہ۔ اور کووڈ-19 کے مد نظر سعودی عرب نے 20 ملکوں کے سفر پر لگائی پابندی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ امریکہ سیریا میں جنگلات کا تیل کی چوری کے ساتھ ساتھ سیریائی وسائل لوٹ رہا ہے، اس طرح کا الزام معروف سیاسی تجزیہ نگار مارک ٹائلینو نے کیا۔ پریس ٹی وی سے بات کرتے ہوئے مارک نے کہا کہ امریکہ کو سیریا میں کبھی بلایا نہیں گیا۔ امریکی افواج خطے میں جنگلات کر خواتین اور بچوں سمیت عام شہریان کی جان لے رہی ہے۔ امریکہ کو سیریا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور قانونی جواز بھی نہیں ہے۔ کینیڈا سے تعلق رکھنے والے تجزیہ نگار نے کہا کہ القاعدہ اور ISIS امریکہ کی بنائی گئی تنظیمیں ہیں جس کا استعمال خانہ جنگی کے لیے کیا جاتا رہا ہے۔ مارک نے یہ بھی کہا کہ امریکی عوام کے پاس حالیہ انتخابات میں اچھا موقع تھا کہ وہ ریپبلک اور ڈیموکریٹک پارٹی کے سراب سے باہر نکلیں، کیونکہ دونوں پارٹیاں ترقی کے نام پر جنگی جرائم میں ملوث ہیں۔ ایران، روس اور ترکی سیریا میں امن و خود مختار حکومت کے خواہاں ہیں۔ اس تعلق سے تینوں ملکوں نے ایک مشترکہ پیغام بھی دیا۔ جنیوا میں تینوں ملکوں کے نمائندگان نے ملاقات بھی کی۔ اس سمت میں ایران کے وزیر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ سیریا کی سلامتی کے تینوں ملک خواہاں ہیں اور تینوں ملک سیریائی حکومت کے ساتھ ساتھ آستانہ معاہدے کے تحت مخالف گروپ سے بھی امن کے لیے بات چیت کا دور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق امریکہ کے داعش تنظیم کی تیاری کے بعد سے سیریا اور عراق میں جنگ کے حالات تیار کیے گئے ہیں۔ مریخ پر تحقیق کے لیے امریکی خلائی راکٹ اسپیس ایکس لینڈنگ کے دوران پھٹ پڑا، جس سے اس کے خلائی سفر کو فی الحال منسوخ کرنا پڑا ہے۔ 2 ماہ قبل دسمبر میں اسی کے پروٹوٹائپ راکٹ ٹیسٹ لانچ سے قبل تباہ ہو گیا تھا۔ کمپنی کو امید ہے کہ 120 میٹر اونچائی والا یہ راکٹ ایک دن خلا میں پہنچ کر مریخ کی تحقیق میں اہم کردار نبھائے گا۔ طالبان کا ایرانی دورہ جاری ہے۔ اسی دوران ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے افغانستان کی نئی حکومت کو جامع قرار دیتے ہوئے طالبان کا استقبال کیا۔ طالبان کی جانب سے ملا بدر بطور نمائندہ کی حیثیت سے ایران کا دورہ کر رہے ہیں۔ جواد ظریف نے کہا کہ انہیں افغانستان میں جامع حکومت دیکھ کر خوشی ہوئی، جو کہ عوامی مسائل کے لیے انتہائی سنجیدہ ہے، اور یہ حکومت عوامی فلاح کے لیے فیصلہ ساز قوت عوام کو بھی فراہم کر رہی ہے۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ افغانستان عوام کے ساتھ ساتھ عالمی برتاؤ تشویشناک ہے اور افغانستان پر جنگ مسلط کر کے افغانی عوام کا جینا دوبر کیا گیا ہے۔ ایران نے افغان نمائندوں کو امن مذاکرات کے حامی ہونے کا بھی یقین دلایا۔ کورونا کی عالمی وبا کے بعد لاک ڈاؤن سے کئی ملکوں کی معیشت تباہ کن حالات تک پہنچ گئی ہے اور انتہائی متاثر کن ملکوں میں لبنان بھی شامل ہے۔ لبنان میں لاک ڈاؤن کی سخت شرائط کے خلاف احتجاج کیا گیا، جو بعد میں تشدد کی بھیٹ چڑھ گیا۔ احتجاج لبنان کے تریپولی میں منعقد کیا گیا تھا، جہاں پرتشدد مظاہرے ہوئے۔ ان مظاہروں میں ایک شخص ہلاک اور 40 مظاہرین زخمی ہو گئے۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ 90 کی دہائی سے لبنان جنگ کی صورتحال سے نمٹ رہا ہے اور لبنانی انتظامیہ کووڈ-19 کے وبائی دور میں بھی عوامی سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ کورونا وبا سے بچنے کے لیے سعودی عرب نے 20 ملکوں سے آنے والے مسافروں پر عارضی پابندی لگا دی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے اعلان کے مطابق جن 20 ملکوں کے مسافروں، عوام الناس، صحت عملہ اور سفارتکاروں کے داخلوں پر پابندی عائد کی گئی ہے، اس میں امریکہ، انڈونیشیا، ترکی، پاکستان اور انڈیا سمیت کئی ایشیائی، افریقی اور یورپی ممالک شامل ہے۔ یہ پابندی ایسے افراد کے داخلے پر بھی لگائی گئی ہے جنہوں نے فہرست میں شامل 20 ممالک سے پچھلے 14 دنوں میں سفر کیا ہو۔ ترکی صدر رجب طیب اردوغان ترکی میں نیا دستور چاہتے ہیں جس سے ان کی آئندہ انتخابات میں جیتنے کی راہ ہموار ہو سکے۔ ترکی میں سال 2023 میں عام انتخابات ہوں گے اور دستور کی تبدیلی سے اردوغان کی فیصلہ ساز کرسی پر پکڑ مضبوط ہوگی۔ اردوغان سال 2002 سے اقتدار میں ہیں اور انہوں نے سال 2017 میں بھی ترکی کے دستور میں تبدیلی کی تھی۔ حالانکہ 2018 میں اردوغان کے خلاف ترک فوج نے بغاوت کی کوشش کی تھی، لیکن عوام کے اردوغان کے حق میں ٹینکوں کے سامنے لیٹ جانے کے بعد ترک فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ سال 2023 میں اردوغان پھر سے صدر منتخب ہوتے ہیں تو وہ سال 2028 تک حکومت میں شامل رہیں گے۔ 2020 میں فرانسیسی حکومت کے مسلم اقلیت سے رویے کے بعد سے فرانس میں اسلاموفوبک حملوں کی تعداد میں 53% اضافہ ہوا ہے۔ مسلمانوں پر بڑھتے حملوں سے مغربی یورپ کے مسلمان تشویش میں مبتلا ہیں۔
نیشنل آبزرویٹری آف اسلاموفوبیا تنظیم کے صدر عبداللہ ذکری کے مطابق فرانس میں سال 2020 میں مسلمانوں پر 235 مرتبہ حملے کیے گئے، جبکہ سال 2019 میں حملوں کی تعداد صرف 154 ہی تھی۔ ذکری کے مطابق فرانس میں مسجدوں پر حملوں کی تعداد میں 25% اضافہ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ڈرانے کی غرض سے فرینچ کونسل آف مسلم ورشپ کے صدر دفتر پر 70 دھمکی بھرے آمیز خطوط بھی بھیجے گئے، جس سے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز میں اتنا ہی۔ دیگر تجزیے اور خبروں کے لیے آپ ملی وائس کو فیس بک اور یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آپ تجاویز اور آراء ہم تک کمنٹس کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔